بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں آسان صرف کا نواں سبق۔ اس سے پہلے ہم نے 8واں سبق پڑھا تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا گردان فعل ماضی مثبت معروف، اسی طریقے سے گردان فعل ماضی منفی معروف اور گردان فعل ماضی مثبت مجہول اور گردان فعل ماضی مثبت منفی مجہول۔ اور آج ہم پڑھنے والے ہیں گردان فعل مضارع مثبت معروف۔ اور فعل مضارع کیا ہے؟ فعل مضارع زمانہ حال یعنی موجودہ زمانے میں یا مستقبل میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتاتا ہے۔ جیسے یفعلو کیا ہے؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ کرتا ہے زمانہ حال میں یعنی موجودہ زمانہ میں، کرے گا مستقبل میں آنے والے زمانہ میں۔ تو ماضی کیا ہے؟ کسی کام کے ہونے کو بتاتا ہے۔ کب بتاتا ہے؟ پاسٹ میں، گزرے ہوئے زمانہ میں۔ اور فعل مضارع کسی کام کے ہونے یا کرنے کو موجودہ زمانے میں یا پھر آنے والا جو مستقبل ہے اس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتاتا ہے۔ تو یہ دونوں فرق ہے فعل ماضی اور فعل مضارع کے درمیان۔ تو چلیے یہ گردان پڑھ لیتے ہیں۔ گردان فعل مضارع مثبت معروف۔ یفعل یفعلانی یفعلون تفعل تفعلانی یفعلن تفعل تفعلانی تفعلون تفعلین تفعلانی تفعلن افعل نفعل۔ اب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یفعل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ یفعل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ صیغہ واحد یعنی ایک شخص، یعنی ہم بات کر رہے ہیں ایک شخص کی جو اس کام کو کرے گا، کرتا ہے یا کرے گا، وہ کون ہے؟ ایک شخص ہے، واحد ہے، اکیلا ہے یعنی۔ مذکر یعنی مرد ہے۔ تو غائب ہے، غائب اس لیے ہے کیونکہ ہمارے سامنے میں یہ موجود نہیں ہے۔ جو اس کام کو کرے گا یا کر رہا ہے یا کرے گا وہ کیا ہے؟ غائب ہے۔ حاضر ہوتا تو تفعلو کہتے، غائب ہے اسی وجہ سے یفعلو کہہ رہے ہیں۔ علامت کیا ہے؟ بحث فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ علامت شروع میں کیا ہے؟ تو شروع میں فعل مضارع کی علامت یا ہے، یہاں پر یا ہے۔ اور اخیر میں علامت کیا ہے؟ تو اخیر میں علامت ہے خالی، یعنی کوئی علامت نہیں ہے اخیر میں۔ یفعلانی کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد۔ اوپر کیا تھا؟ یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یفعلانی کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد، یعنی وہ دو مرد کرتے ہیں یا کریں گے۔ صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ یہاں پر کیا تھا؟ صیغہ واحد تھا، ایک شخص کی بات ہو رہی تھی، یہاں پر ہے صیغہ تثنیہ یعنی دو شخص کرتی ہیں یا کریں گے، مذکر ہے دونوں، غائب ہے۔ فعل مضارع مثبت معروف۔ بحث کیا ہے؟ فعل مضارع مثبت معروف۔ شروع میں علامت یا ہے، علامت آخر میں الف نون ہے۔ یہ جو الف نون ہے یہ علامت آخر میں۔ یفعلون وہ لوگ کرتے ہیں یا کریں گے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ اوپر تھا تثنیہ، یہاں پر جمع، کیونکہ دو سے زیادہ جب ہوتا ہے تو اس کو جمع کہتے ہیں۔ دو سے زائد تین بھی ہو سکتا ہے، چار بھی ہو سکتا ہے، 5 6 7 کوئی بھی رہے وہ جمع ہے۔ بحث فعل مضارع مثبت معروف۔ شروع میں علامت ہے، شروع میں علامت یا ہے اور اخیر میں علامت واو نون ہے۔ تفعل کرتی ہے یا کریں گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ اوپر تھا مذکر، اب مؤنث کی بات چل رہی ہے۔ فعل مضارع مثبت معروف ہے، یہ بھی شروع میں علامت تا ہے اور اخیر میں علامت خالی ہے۔ تفعلانی کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ صیغہ تثنیہ کیا ہے؟ مؤنث غائب ہے۔ بعض فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ شروع میں علامت کیا ہے؟ شروع میں علامت تا ہے، یہاں ہے یہ تا، اس پر بھی تا ہے، اس پر بھی تا ہے۔ اور اخیر میں علامت کیا ہے؟ تو اخیر میں علامت الف نون ہے۔ یفعلن کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔
فعل مضارع مثبت معروف، شروع میں علامت یا ہے، اخیر میں علامت نون ہے۔ تفعلو کرتا ہے یا کرے گا، تو ایک مرد، یعنی تو ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا۔ صیغہ واحد مذکر حاضر، یہ کیا حاضر ہے کیونکہ تو ہم بھی اردو میں تو یا تم اسی وقت بولتے ہیں جب کوئی سامنے موجود ہو، حاضر ہو۔ تو تفعلو تم کرتے ہو یا کرو گے، ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ فعل مضارع مثبت معروف ہے، شروع میں علامت تا ہے اور آخر میں علامت نہیں ہے یعنی خالی ہے۔ تفعلانی کرتے ہو یا کرو گے تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، اوپر تھا صیغہ واحد، نیچے ہے صیغہ تثنیہ، کیونکہ دو شخص کی بات کر رہے ہیں ہم کہ تم دو شخص کرتے ہو یا کرو گے، اسی وجہ سے صیغہ تثنیہ ہو گیا، مذکر ہے، دونوں حاضر ہے۔ فعل مضارع مثبت معروف، شروع میں علامت تا ہے، آخر میں علامت الف نون ہے۔ تفعلون کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل مضارع مثبت معروف اور شروع میں علامت یا تا ہے اور آخر میں علامت واو نون ہے۔ تفعلین کرتی ہو یا کرے گی، تو ایک عورت، یعنی تم ایک عورت کرتی ہو یا کرو گی، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ فعل مضارع مثبت معروف، شروع میں علامت تا ہے اور اخیر میں علامت یا نون ہے۔ تفعلین یا نون ہے یہ، ہاں۔ تفعلانی کرتی ہو یا کرو گی تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ بحث فعل مضارع مثبت معروف، شروع میں علامت تا ہے اور آخر میں علامت الف نون ہے۔ تفعلن کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ اور بحث فعل مضارع مثبت معروف، شروع میں علامت ہے تا، آخر میں علامت ہے نون۔ افعلو کرتا ہوں یا کروں گا، میں ایک مرد یا ایک عورت، یعنی مذکر کے لیے بھی افعلو آئے گا اور مؤنث کے لیے، اگر کوئی جیسا میں کہوں کہ میں کوئی کام کرتا ہوں تو میں بھی افعلو کہوں گا۔ اگر کوئی لڑکی ہے یا عورت ہے، اگر وہ کہنا چاہتی ہے کہ میں کوئی کام کرتی ہوں تو وہ بھی افعلو کہے گی، یعنی افعلو اور نفعلو یہ دونوں کامن ہیں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ افعلو کرتا ہوں یا کروں گا، میں ایک مرد یا ایک عورت، صیغہ واحد متکلم۔ فعل مضارع مثبت معروف اور شروع میں علامت ہے کیا ہے یہ حمزہ، اور اخیر میں علامت نہیں ہے یعنی خالی ہے۔ نفعلو کرتے ہیں یا کریں گے، ہم سب مرد یا سب عورتیں، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے۔ صیغہ جمع متکلم، متکلم کہتے ہیں خود بات کرنے والا، متکلم یعنی بات کرنے والا، متکلم کے معنی ہوتے ہیں۔ فعل مضارع مثبت معروف ہے، شروع میں علامت نون ہے اور آخر میں کوئی علامت نہیں ہے، خالی ہے۔ تو ہم نے فعل مضارع مثبت معروف آج پڑھ لیے، اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اور یاد کر کے مجھے میں جو واٹس ایپ نمبر دیا ہوں آپ سنائیے مجھے، اور انشاءاللہ جو غلطی ہوگی میں بتاؤں گا۔ یہاں پر ایک نوٹ دیے ہوئے ہیں، اس کو پڑھ لیجئے۔ یہ گردان قاعدہ سمجھائے بغیر یاد کرائی جائے اور یاد کرنے میں استاد مدد کرے، بات ٹھیک ہے۔ تفعلو واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر میں مشترک ہے۔ تفعلو کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب کے لیے بھی تفعلو آتا ہے اور واحد مؤنث حاضر کے لیے بھی تفعلو آتا ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، دیکھیے۔ تفعلو کرتی ہے یا کریں گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب، تفعلو ہے یہ، اس کا معنی کیا؟ کرتی ہیں کریں گی وہ ایک عورت۔ یہاں پر دیکھ لیے، یہاں پر تفعلو ہے، سیم وہی تفعلو یہاں پر بھی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد۔ تو دیکھیے آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ تفعلو لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کا معنی الگ الگ ہے۔ ایک جگہ معنی ہے کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت، وہی نیچے لفظ وہی سیم ہے تفعلو، لیکن اس کا معنی ہے کرتے ہو یا کرو گے تم ایک مرد۔ تو آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ کہیں کتاب میں اگر لکھا ہوا آ جائے تفعلو تو اس کا کون سا معنی لینا ہے؟ کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت یہ لینا ہے، یا کرتے ہو یا کرو گے تم ایک مرد یہ لینا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو سیاق و سباق دیکھنا ہوگا۔ سیاق و سباق یعنی آگے پیچھے کے جملوں کو دیکھنا ہوگا۔ اگر بات چل رہی ہے مؤنث کی تو ظاہر سی بات آپ مؤنث والا معنی لے لیں گے،
اگر بات چل رہی ہے مذکر کی تو پھر آپ مذکر والا معنی لیں گے، یعنی کرتے ہو یا کرو گے تم ایک مرد۔ تو یہاں کیا کریں ہیں، تفعل واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر میں مشترک ہے، یعنی دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے تفعل، واحد مؤنث غائب کے لیے بھی اور واحد مذکر حاضر کے لیے بھی۔ اس لیے اگر گردان میں یہ لفظ 2 مرتبہ آئے گا، اسی لیے گردان میں یہ لفظ 2 مرتبہ آئے گا، یعنی ایک بار آئے گا واحد مؤنث غائب کے لیے اور ایک بار آئے گا واحد مذکر حاضر کے لیے۔ تفعلانی تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر میں مشترک ہے، یعنی تفعلانی لفظ 3 جگہ پر استعمال ہوگا، یعنی 3 معنوں کے لیے استعمال ہوگا۔ ایک تو ہوگا تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، ایک ہوگا تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے، اور ایک جگہ استعمال ہوگا تثنیہ مذکر حاضر کے لیے۔ جیسے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، دیکھیے یہ تفعلانی ہے، تفعلانی اس کا معنی کیا ہے، کرتی ہیں یا کریں گی وہ 2 عورتیں، کرتی ہیں یا کریں گی وہ 2 عورتیں، عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اور غائب ہے یہ وہ 2 عورتیں، یعنی غائب میں، ابھی حاضر نہیں ہمارے سامنے میں۔ وہی تفعلانی یہاں پر ہے، دیکھیے سیم وہی تفعلانی ہے، اس کا معنی کیا ہے، کرتے ہو یا کرو گے تم 2 مرد۔ اوپر معنی تھا کرتی ہے یا کریں گی وہ 2 عورتیں، یا معنی ہے کرتے ہو یا کرو گے تم 2 مرد۔ اب نیچے دیکھ لیجئے یہاں پر تفعلانی کرتی ہو یا کرو گی تم 2 عورتیں، تو دیکھیے ایک ہی لفظ 3 جگہ آیا ہے اور تینوں جگہ الگ الگ معنی ہے، تو آپ کے دماغ میں یہاں پر بھی کنفیوژن آ رہا ہوگا کہ کون سا معنی ہم لیں، تو وہی یعنی سیاق و سباق دیکھنا ہے، تو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے کہ تفعلو کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے کرتی ہے یا کریں گی وہ ایک عورت، اور ایک معنی ہے کرتے ہو یا کرو گے تم ایک مرد۔ اسی طریقے سے تفعلانی کے 3 معنی ہیں، ایک معنی ہے کرتی ہیں یا کریں گی وہ 2 عورتیں، اور ایک معنی ہے کرتے ہو یا کرو گے تم 2 مرد، اور ایک معنی ہے کرتی ہو یا کرو گی تم 2 عورتیں۔ تو آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے، گردان یاد کر لیجئے اور ترجمے کے ساتھ یاد کیجئے اور یاد کر کے مجھے سنائیے۔